بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم را، تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ الف لام میم را، یہ ہیں قرآن کی آیتیں اور جو کچھ آپ کی طرف اے نبی آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اللہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی نے سورج چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی اللہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتیں حق ہیں۔ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کی پوری تشریح سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں لکھ آئے ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ آئے ہیں کہ جس سورت کے اول میں یہ حروف آئیں وہاں عموماً یہی بیان ہوتا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ یہاں بھی ان حروف کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب کی یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ مراد کتاب سے تورات انجیل ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ پھر اسی پر عطف ڈال کر اور صفتیں اس پاک کتاب کی بیان فرمائی کہ یہ کتاب سراسر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اے نبی اتارا گیا ہے۔ الحق خبر ہے، اس کا مبتدا پہلے بیان ہوا ہے، یعنی الذی انزل الیک، لیکن ابن جریر کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ واو زائدہ ہے یا عاطفہ ہے، اور صفت کا صفت پر عطف ہے جیسے ہم نے پہلے کہا ہے۔ پھر اس کی شہادت میں شاعر کا قول لائے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ باوجود حق ہونے کے پھر بھی اکثر لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں، یعنی اس قرآن کی حقانیت واضح ہے، لیکن اس کی ضد ہر درمی اور سرکشی انہیں ایمان کی طرف متوجہ ہونے نہ دے گی۔ آسمان اور عرش کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظیم سلطنت تو دیکھیے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کو اللہ نے بلند و بالا اور قائم کر رکھا ہے۔ زمین سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اونچا کیا اور صرف اپنے حکم سے اسے ٹھہرایا جس کی انتہا کوئی نہیں پاتا۔ آسمان دنیا ساری زمین کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، پانی، ہوا وغیرہ، سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر طرف سے برابر اونچا ہے۔ زمین سے 500 سال کی راہ پر ہے، ہر جگہ سے اتنا ہی اونچا ہے۔ پھر اسی کی اپنی موٹائی اور دل بھی 500 سال کے فاصلے کا ہے۔ پھر دوسرا آسمان اس آسمان کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اور پہلے سے دوسرے تک کا فاصلہ وہی 500 سال کا ہے۔ اسی طرح تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور اسی کے مثل زمینیں بھی، یعنی 7۔ جس طرح آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 7 آسمان اور ان میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ چٹیل میدان میں کوئی حلقہ ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے پر بھی ایسی ہی ہے۔ عرش کی قدر اللہ عز و جل کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ عرش سے زمین تک کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ عرش سرخ یاقوت کا ہے۔ بعض مفسر کہتے ہیں آسمان کے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جاتے، لیکن ایاس ابن معاویہ فرماتے ہیں آسمان زمین پر مشتمل قبے کے ہے، یعنی بغیر ستونوں کے ہے۔ قرآن کے طرز عبارت کے لائق بھی یہی بات ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یعنی اللہ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ تم پر زمین کے اوپر گرنا پڑے۔ اس آیت سے بھی یہی ظاہر ہے، پس ترونہا اس نفی کی تائید ہوگی،
یعنی آسمان بلا ستون اس قدر بلند ہے اور تم آپ دیکھ رہے ہو، یہ ہے کمال قدرت۔ چنانچہ امیہ ابن ابی الصلت کے اشعار میں ہے، جس کے اشعار کی بابت حدیث میں ہے کہ اس کے اشعار ایمان لائے ہیں اور اس کا دل کفر کرتا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ اشعار زید ابن عمرو ابن نفیل رحمہ اللہ کے ہیں، جن میں ہے وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنٍّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِيًا فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبْ وَهَارُونَ فَادْعُوًا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَذِهِ بِلَا وَتَدٍ حَتَّى اسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ وَقُولَا لَهُ أَأَنْتَ رَفَعْتَ هَذِهِ بِلَا عَمَدٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ بَانِيًا وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ وَسْطَهَا مُنِيرًا إِذَا مَا جَنَّكَ اللَّيْلُ هَادِيًا وَقُولَا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدْوَةً فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ ضَحِيًّا وَقُولَا لَهُ مَنْ أَنْبَتَ الْحَبَّ فِي الثَّرَى فَيَصْبَحُ مِنْهُ الْعَثْبُ يَهْتَزُّ رَابِيًا وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّهُ فِي رُؤُوسِهِ فَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا۔ یعنی آپ وہ اللہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے موسیٰ نبی کو مع ہارون ان کے بھائی علیہم السلام کے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ان سے فرما دیا کہ اس سرکش فرعون کو قائل کرنے کے لیے اس سے کہیں کہ اس بلند و بالا بے ستون آسمان کو کیا تو نے اے فرعون بنایا ہے، اور اس میں سورج چاند ستارے تو نے پیدا کیے ہیں، اور مٹی سے دانوں کو اگانے والا، پھر ان درختوں میں بالیں پیدا کر کے ان میں دانے پکانے والا کیا اے فرعون تو ہے؟ کیا قدرت کی یہ زبردست نشانیاں ایک گہرے انسان کے لیے اللہ کی ذات کی دلیل نہیں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ اس کی تفسیر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح ہے اسی طرح چھوڑ دی جائے۔ کیفیت، تشبیہ، تعطیل، تمثیل سے اللہ کی ذات پاک ہے اور برتر اور بلند و بالا ہے۔ سورج چاند اللہ کے حکم کے مطابق گردش میں ہے اور وقت موضوع یعنی قیامت تک برابر اسی طرح لگے رہیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے سورج برابر اپنی جگہ چل رہا ہے، اس کی جگہ سے مراد عرش کے نیچے ہے جو زمین کے تلے سے دوسری طرف سے ملحق ہے۔ یہ تمام ستارے یہاں تک پہنچ کر عرش سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی صحیح بات جس پر بہت سی دلیلیں ہیں یہی ہے کہ وہ قبہ ہے متصل عالم، باقی آسمانوں کی طرح وہ محیط نہیں، اس لیے کہ اس کے پائے ہیں اور اس کے اٹھانے والے ہیں، اور یہ بات آسمان مستدیر گھومے ہوئے آسمان میں تصور میں نہیں آ سکتی۔ جو بھی غور کرے گا اسے سچ مانے گا، آیات و احادیث کا جانچنے والا اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اور تعریف اور احسان جتلانا تو اللہ ہی کا حق ہے۔ صرف سورج چاند کا ہی ذکر یہاں اس لیے ہے کہ ساتوں سیاروں میں بڑے اور روشن یہی دو ہیں، بس جبکہ یہ دونوں مسخر ہیں تو بطور اولا مسخر ہوئے، جیسے کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو سے مراد اور ستاروں کو بھی سجدہ نہ کرنا ہے۔ پھر اور روایت میں تصریح بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمان ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ الآیہ، یعنی سورج، چاند اور ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ وہی اللہ خلق و امر والے ہیں، یعنی پیدا کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، اور وہی اللہ تنے تنہا برکتوں والے ہیں، وہی سارے جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ وہ آیتوں کو، اپنی وحدانیت کی دلیلوں کو بالتفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ تم اے انسانوں اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کو مان لو کہ وہ تمہیں فنا کر کے پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے اور تمہیں تمہارے اچھے بھلے کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دے دیں گے۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اللہ ہی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا ہے، اور اللہ نے پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں،
اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں، رات کو دن سے اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو دو شاخیں نہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان۔ پچھلی آیتوں میں عالم علوی کا بیان تھا، یعنی آسمان اور تارے اور سورج اور چاند اور اللہ تعالیٰ کا عرش اور کرسی وغیرہ۔ یہاں عالم سفلا کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی زمین کو طول و عرض میں پھیلا کر، یعنی لمبائی اور چوڑائی میں پھیلا کر اللہ ہی نے بچھایا ہے۔ اس میں مضبوط پہاڑ بھی اللہ ہی نے گاڑے ہوئے ہیں، اس میں دریاؤں اور چشموں کو بھی اللہ ہی نے جاری کیا ہے، تاکہ مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف ذائقوں کے پھل پھول درخت اس سے سیراب ہوں۔ جوڑ جوڑ میوے اللہ نے پیدا کیے، کھٹے میٹھے وغیرہ رات دن برابر ایک دوسرے کے پے در پے برابر آتے جاتے رہتے ہیں، ایک کا آنا دوسرے کا جانا ہے۔ پس مکان، سکان اور زمان سب میں تصرف پر اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ان حکمتوں کو اور ان دلائل کو جو غور سے دیکھے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ زمین کے ٹکڑے ملے جلے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ ایک ٹکڑے سے تو پیداوار ہو اور دوسرے سے کچھ نہ ہو۔ ایک کی مٹی سرخ، دوسرے کی سفید، یہ زرد، یہ سیاہ، یہ پھتریلی، یہ نرم، یہ میٹھی، یہ شور اور ریتیلی۔ ایک صاف غرض یہ بھی خالق کی قدرت کی نشانی ہے، اور بتلاتی ہے کہ فاعل خود مختار مالک الملک لا شریک ایک وہی اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی معبود، نہ پالنے والا۔ زرع و نخیل کو اگر جناتن پر عطف ڈالیں تو پیش سے مرفوع پڑھنا چاہیے، اور عنابن پر عطف ڈالیں تو زیر سے مضاف الیہ مان کر مجرور پڑھنا چاہیے۔ ائمہ کی جماعت کی دونوں قراتیں ہیں۔ صنوان کہتے ہیں ایک درخت جو کئی تنوں اور شاخوں والا ہو، جیسے انار اور انجیر اور بعض کھجوریں۔ غیر صنوان ایسے درخت کو جو اس طرح نہ ہو کہ ایک ہی تنا ہو، جیسے اور درخت ہوتے ہیں۔ اسی سے انسان کے چچا کو صنو الاب کہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انسان کا چچا مثل باپ کے ہوتا ہے؟ سنن ترمذی میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک جڑ یعنی ایک تنے میں کئی ایک شاخدار درخت کھجور ہوتے ہیں، اور ایک تنے پر ایک ہی ہوتا ہے، یہی صنوان اور غیر صنوان ہے۔ یہی قول اور بزرگوں کا ہے۔ سب کے لیے پانی ایک ہی ہے، یعنی بارش کا، لیکن ہر مزے اور پھل میں کمی بیشی میں بے انتہا فرق ہے، کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے۔ حدیث میں بھی یہ تفسیر ہے، ملاحظہ ہو سنن ترمذی۔ الغرض قسموں اور جنسوں کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، بو کا اختلاف، مزے کا اختلاف، پتوں کا اختلاف، تر و تازگی کا اختلاف، ایک بہت میٹھا ایک سخت کڑوا، ایک نہایت خوش ذائقہ ایک بے حد بدمزہ، رنگ کسی کا زرد کسی کا سرخ، کسی کا سفید کسی کا سیاہ، کسی کا کچھ اور۔ اسی طرح تازگی اور پھل میں بھی اختلاف، حالانکہ غذا کے اعتبار سے سب یکساں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیز نگیاں ایک ہوشیار شخص کے لیے عبرتیں ہیں، اور فاعل مختار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا زبردست پتہ دیتی ہیں کہ وہ اللہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے یہ آیتیں اور یہ نشانیاں، اللہ کے سچے معبود ہونے کی یہ نشانیاں کافی ہیں۔